بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حنیف قریشی اپنی گری ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کتنے روپ بدل رہا ہے۔ اس نے جو بیان دیا، ہم نے اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ اس کے سارے مخالفتوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات پر حنیف قریشی کو شاباش دیتے ہیں کہ اس نے زید ہونا تسلیم کر لیا۔ کافی حضرات یہ اعلان کر رہے تھے کہ زید حنیف قریشی ہی ہے، بالآخر خود اس نے اپنی زبان سے بھی اقرار کیا کہ یہ سب کچھ میں ہی ہوں اور میرے بارے میں ہی یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اچھی بات ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اس نے الزامات لگائے اور ایک طویل فہرست دی کہ دارالافتاء اہل سنت ان باتوں کا بھی جواب دے، ان کا بھی جواب دے، ان کا بھی جواب دے۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہے، اور ہم خود جب دعوت دے رہے ہیں تو پہلے تو ہمارا سامنا کرتا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ بات سوشل میڈیا پر ہے تو ہم بھی دعوت دیتے ہیں کہ صرف دارالافتاء اہل سنت ہی نہیں بلکہ پاکستان کے، ہندوستان کے جہاں بھی اردو سپیکنگ ہیں، تمام اہل علم اب فیصلہ کن موڑ پر آ جائیں اور جانبین کے موقف کو سن کر حتمی طور پر اپنی رائے کو پیش کریں اور حقیقت سے آگاہی حاصل کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو حقیقت سے آگاہ نہیں اور یک طرفہ بات کو سن کر پھر آگے اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ان پر بھی لازم ہے کہ اب دونوں جانبوں کا موقف اچھی طرح سن لیا جائے۔ حنیف قریشی کا جہاں تک علم اور مواد کا تعلق ہے وہ تو سارا ختم ہو چکا۔ اب جتنی بولی بول رہا ہے وہ تو ساری چمن زمان کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا تو سارا مواد ہی دھوکے، پروپیگنڈا اور فریب کاری پر مبنی ہے۔ وہ تو حقیقت کی بات کرتا ہی نہیں۔ تو آج سر دست سب سے پہلے اس کے کلپ میں ان باتوں کی نشاندہی ضروری ہے کہ جو سراسر جھوٹ ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، اور حنیف قریشی کو بھی مسلم ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ یعنی سابقہ کچھ باتیں ہوئیں، پھر ان سے رجوع ہو گیا، اور کچھ ہیں ہی حقیقت کے برخلاف، ان کو بھی ہائی لائٹ کر کے کہنا کہ اس پر بھی علماء جواب دیں، اس پر بھی جواب دیں۔ یہ جوابات تو پہلے ہو چکے۔ ہم اس بات پر اتنا ہی کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو، جو جانتے بھی ہیں کہ یہ باتیں اب قابل بحث رہی نہیں، لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کی ساری دوڑ اب پروپیگنڈے پر رہ گئی۔ اور یہ تاریخ میں بہت کچھ ہوتا رہا کہ جب دشمن سارے حقائق کو جان لیتا ہے، جھوٹا شخص، اور اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی پر قائم رہنا ہے، تو اس کے پاس صرف اور صرف جھوٹ، پروپیگنڈے اور فریب کاری کا سہارا رہ جاتا ہے کہ کسی طرح وہ جھوٹ اتنا زیادہ بولے، بار بار بولے، حالانکہ اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے۔ یہود کے بارے میں قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اچھی طرح جانتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتنی اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کیا انہیں معرفت نہیں تھی؟ اچھی طرح پتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو بچانے کی تدبیر کی، جو دھوکہ دیا اپنی قوم کو، تو پھر جھوٹ کا، پروپیگنڈے کا مسلسل دیتے رہے، اور آج تک دے رہے ہیں۔ یہی حال حنیف قریشی کا ہے۔ اسے ساری باتوں کا ادراک ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی یہودیت شعاری کو یہ ترک نہیں کرنا چاہتا کہ مسلسل جھوٹ بولتا رہے، اور اتنی دفعہ بولا جائے کہ شاید یہ جھوٹ ہی بالآخر سچ لگے۔ تو اس نے جو جھوٹ بولے، قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری ضیائی زیدہ شرفہ، ان شخصیات کے لحاظ سے تو سب سے پہلے اس حقیقت کے ساتھ آشنائی بھی ضروری ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے یا حنیف قریشی اپنی طرف سے چھوڑتا رہا۔ اولاً قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا کلپ چلایا سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے۔ اب جس وقت یہ کلپ چلا اور وائرل ہوا تو یہ ہے دیانت داری، للہیت، خلوص اور خوف خدا۔ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ جس وقت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے تو یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی وہ صحابی جو بالکل چھوٹی عمر کے صحابی تھے۔ تو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے واضح فرمایا
کہ میں نے جس وقت یہ کلام کیا تھا تو مجھے ان کے صحابی ہونے کا علم نہیں تھا، عدم علم کی بنیاد پر یہ کلام ہوا۔ پھر اس پر باقاعدہ وضاحت آئی، کلپ چلا، کلپ کے بعد مزید 3 صفحات کی تحریر آفیشیل وائرل کی گئی اور اس میں واضح یہ کلمات لکھے گئے اور الفاظ یہ ہیں: چونکہ توبہ و استغفار ایک مومن کی شان ہے اور میری یہ غلطی ہے کہ مجھے بوقت گفتگو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا علم نہیں تھا۔ غلطی تسلیم کرنا یہ اہل علم کی شان ہے، لیکن اس وقت جب غلطی ہو، یہ دعویٰ بھی لوگوں کا باطل ہوا، پہلے بھی واضح تھا لیکن آج پھر ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ جو ہم پر الزام آ جاتا ہے کہ جلالی کبھی رجوع نہیں کرتے، قبلہ امام جلالی سیدہ شرفو جو کہہ دیتے ہیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو جس وقت اس بات کا ادراک ہوا تو فوراً فرمایا کہ غلطی ہے، اور آگے لکھا، فرمایا آپ کے بارے میں ایسی گفتگو ہوئی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کے ہرگز سے یعنی شان نہیں، لیکن جو ہی بندہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا پتہ چلا تو بندہ نے فوراً کہا تبت واستغفرت، اور آج بھی اسی تبت واستغفرت کا اعادہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے امام جلالی سیدہ شرفہ کا تقویٰ کہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ کے لحاظ سے فوراً توبہ اور رجوع کر لیا گیا تھا اور بیان بھی جاری کیا گیا، تحریر بھی جاری کی گئی تاکہ اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ لیکن اب جنہوں نے مسلسل جھوٹ بولنا ہے وہ آج بھی بولتے رہیں گے۔ اور اسی طرح سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرامات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ایک عبارت موجود تھی اس کا حل تو پیش کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود حنیف قریشی نے امیر اہل سنت کا نام لے کر کہا کہ چونکہ انہوں نے جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا کلام کیا تو ان کو بھی وہی کچھ کہا جائے جو حنیف قریشی کو کہا گیا، یعنی حنیف قریشی کو جو کہا گیا کہ ہوائی باتیں کرتا، علم حدیث سے ناشنا، کتب حدیث کے مطالعہ سے محروم، فہم دین سے فارغ، علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل، تو یہ باتیں کر کے کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں آپ مولانا الیاس قادری زیائی صاحب کے بارے میں کریں۔ اب حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ اس رسالے میں منقول ہوا اس کا باقاعدہ رد بھی آ چکا، پھر یہ باتیں کرنا کس طور پر تھا؟ اور باقاعدہ مفتی حسان عطاری صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں اس کو تفصیل سے دوبارہ بیان کیا اور اپنی تحریر میں ساری حقیقت کو واضح کر کے پھر 3 لنک بھی دیے، 2 کتابوں کا حوالہ دیا اور تیسرا جو رجوع والا کلپ تھا وہ بھی ساتھ لگایا کہ یہ سارا کچھ تو ہو چکا، اب حنیف قریشی کس بات پر پروپیگنڈے کر رہا ہے؟ اور اس سے لطیف تر بات کہ حنیف قریشی یہ بہانہ مت بنائے کہ مجھے رجوع کا کوئی علم نہیں تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس مسئلے میں اس سے رجوع کا خود علم ہے اور باقاعدہ اسے اقرار بھی ہے، یہ اس کا اپنا بیان ہے کہ امیر اہل سنت نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا۔ اور امیر دعوت اسلامی جناب الیاس ستار قادری صاحب کی کتابیں جس میں ان سے حضرت جہجہ غفاری جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایسے غلط لفظ لکھے گئے کہ خبیث اور پلید اور اس قسم کے لفظ، بعد میں جب انہیں بتایا گیا تو یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں چھپی ہوئی تھیں، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اوپر آ کر معافی مانگی اور توبہ کی، اور ان کے جتنے باقی حضرات ہیں ان سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ اب یہ ہے جھوٹے ہونے کی علامت کہ خود مان رہا ہے کہ رجوع ہے اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ نہیں، ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کی جائیں، معاذاللہ جاہل، علم حدیث ناشنا اور طرح طرح کی جو اس پر در حقیقت فٹ ہیں، کہتا ہے نہیں یہ ادھر کہیں۔ تو جناب جب تسلیم کر لیا کہ رجوع ہے تو پھر اس پر پروپیگنڈے کرنے کا کیا معنی؟ اور جن حدیثوں میں کتنی وعید ہے کہ جو مومن کو پھر بھی آڑ دلائے کسی ناکردہ کام پر اس کی کیا سزا ہے، ان ساری حدیثوں کا مصداق کون بنے گا؟ تو یہ حنیف قریشی اور اس کی ساری ٹیم کی یہ خیانت ہے کہ جن باتوں کا فیصلہ ہو چکا دوبارہ سے اچھالنا صرف پروپیگنڈے کے لیے کہ جھوٹ بولتا جاؤں، کہیں تو میری بات پہنچے گی، جس نے ان کی بات نہیں سنی ہوگی تو وہ میرا قائل ہو جائے گا، اس نیت سے ہی مسلسل جھوٹ بولنا اس نے اپنا شعار بنا لیا۔ اسی طرح امیر اہل سنت کا دوسرا کلپ چلایا کہ مولا علی بھائی کے لحاظ سے انہوں نے جو حدیث کے مخالف بات کی اس پر بھی کہا کہ یہ بھی دارالافتاء اہل سنت والے جواب دیں، حالانکہ اس بات سے بھی رجوع ہے۔ امیر اہل سنت نے واضح الفاظ میں
اس سے مکمل رجوع کر لیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ مجھے ایک ازالہ کرنا ہے کہ میری توجہ اس غلطی کی طرف دلائی گئی کہ میں نے ایک مدنی مذاکرے میں یہ حدیث پاک بیان کر کے کہا تھا کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے حد شفقت ہے حضرت مولا علی پر کہ انہیں اپنا بھائی کہا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی اور نبی جو ہیں یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں مجھ سے یہ بہرحال غلطی ضرور ہوئی ہے اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کریم میری توبہ قبول فرمائے۔ اب یہ باتیں ہم بار بار اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ کتنے جھوٹ بولتا ہے، یہ رجوع بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پروپیگنڈا کیے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نامناسب کہا گیا، حالانکہ اس پر بھی ہماری وضاحت موجود ہے کہ نامناسب والی بات یہ تھی کہ جب عام بندہ بولے اور عام حالات میں بولے تو اس وقت یہ نامناسب ہے، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو ہزاروں حکمتوں کے پیش نظر وہ نامناسب نہیں۔ اور وہ لفظ بولے گئے جوابی طور پر، اور یہ سارے بحث کر رہے ہیں عمومی حالات، اور میں نے بڑی لمبی اس پر مثالیں دی ہیں کہ ان اللہ لیس بِعَوَرٍ، یہ اللہ کی شان بیان کرنا عام حالات میں مناسب نہیں۔ ان اللہ لیس بِعَوَرٍ کا مطلب ہے اللہ کانا نہیں، تو عام بندہ بھی کہے گا کیا مجبوری ہے یہ کہنے کی، تم کو رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، نصیر ہے، یہ تم کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ نفی کی گئی ہے نا عیب کی، کانا ہونا عیب ہے اور نفی ہے، مگر ذوق کو ٹھوکر لگتی ہے کہ کیا ضرورت ہے۔ مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے، تو اب جب سرکار نے فرمایا تو اب نامناسب نہیں، کیوں فرمایا ہے جواب دیتے ہوئے، جب سرکار نے فرمایا تو اب نامناسب نہیں، کیوں فرمایا ہے جواب دیتے ہوئے۔ اس وقت یہ لفظ مجبوراً بولنے پڑے تو ہمیں بھی یہ لفظ مجبوراً ہی بولنے پڑے۔ اس وقت کیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا رد فرما رہے تھے، اور دجال کے رد کے لحاظ سے یعنی وہ آپ نے فرمایا وہ کہے گا میں اللہ ہوں، تو آپ فرماتے انہ اعور وان اللہ لیس بِعَوَرٍ، کہ یہ کانا ہے، دجال تو کانا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ دجال کا رد آور کے لحاظ سے پہلے کسی نبی نے یہ نہیں بتایا جو میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ آور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہونے کا وہ دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، کیونکہ اللہ تو آور نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر وہی لفظ جو عام حالات میں نامناسب تھا، مگر جب سرکار نے بولا تو اب کیسے کوئی تصور کرے کہ نامناسب ہے، مگر جب سرکار نے بولا تو اب کیسے کوئی تصور کرے کہ نامناسب ہے۔ اس پر میں باقاعدہ کلپ چلا کر وضاحت دے چکا، لیکن پھر بھی چونکہ مقصد کسی حقیقت کو جاننا ہے ہی نہیں، مقصد ذاتی بغض، اناد اور کینہ ہے، اور کسی طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ہے، تو اس جھوٹ کو بھی پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اور اس پر میں اپنی بھی وضاحت کرتے چلوں کہ میرا جو جواب تھا کہ عام حالات میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کسی عام بندے کے حق میں نامناسب ہوتی ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ نامناسب نہیں ہوتی۔ اس پر بھی میں نے واضح کیا تھا کہ جس طرح وضو کے اعضاء ایک دفعہ دھونا مکروہ ہے، لیکن وہی کام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ نہیں، بلکہ شارحین حدیث لکھتے رہے کہ بیان جواز کے لیے تھا، اور بیان جواز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ کی بجائے وہ واجب عمل تھا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، یعنی وہاں بھی میرا واضح موقف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ اعمال نامناسب نہیں ہوتے، ہاں کسی عام بندے کے حق میں وہ نامناسب ہو جاتے ہیں، جس طرح ادائے وضو کی مثال۔ تو اس پر بھی میں نے ایک باقاعدہ تحریری طور پر اپنا سارا جواب کالعدم قرار دے کر اپنے سارے الفاظ واپس لے لیے تھے،
اور مزید اس میں کہہ دیا تھا، اور یہ الفاظ واضح ہیں کہ امر خارجی اور عام حالات میں عام بندے سے صادر ہونے والا کوئی فعل اور کوئی لفظ نامناسب بھی ہو تو وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہزارہا حکمت کے پیش نظر عظمتوں کا حامل ہوتا ہے۔ یہ میرا عقیدہ اور اسی کو میں نے بیان کیا، لیکن اس موقف کو ہٹا کر نیچے والی لائن کو پیش کر کے کہا نہیں، ان کا توبہ رجوع ابھی بھی نہیں ہوا، ابھی بھی ان سے بنتا ہے، تو حنیف قریشی اور چمن زمان جیسوں کے فتووں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے کس لفظ سے توبہ رجوع بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ ہاں، مفتی احسان صاحب، مفتی قاسم صاحب جیسے لوگ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اور یہ سطریں قابل رجوع ہیں تو ہم ضرور کریں گے۔ کوئی خلوص والا، کوئی اہل سنت کا درد رکھنے والا بات کرے تو ہم سنتے بھی ہیں، لیکن چمن زمان اور حنیف قریشی جیسے رافضی شعار، ان لوگوں کی باتوں پر ہم کان بھی نہیں دھرتے۔ تو یہ ہے جناب حنیف قریشی کے جھوٹوں کی فہرست سر دست، آج یہ فہرست حاضر ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی، وہ پورا بیان موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جس طرح بیان ہوا اس بیان میں کوئی عالم ربانی بیان کر کے دکھائے کہ کس میں توہین ہے۔ اگر ہوتی تو ظالموں، تم نے ایک جلسہ تو کرنا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، 1000 جلسے تم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کے کیے کہ توہین ہوئی، ایک جلسی تو کر دیتے کہ ادھر بھی ہوئی، لیکن تمہیں خود مسلم ہے کہ صرف ہمارا جھوٹ ہے، اور اتنا حصہ کاٹ کر ہم پروپیگنڈا کر لیں گے، جہاں تک چل جائے گا چند حصے کے بیوقوف آ جائیں گے تو ہماری دال گل گئی۔ ہم نے کون سا حقیقت کو ثابت کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہوتا تو اتنا بھاگتے؟ اس قدر تم خائف اور ڈرے ہوئے ہو کہ کبھی سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ہم سراسر جھوٹے ہیں، اسی وجہ سے تم سامنا نہیں کرتے، یعنی جن باتوں کا تمہیں خود بھی مسلم ہے کہ یہ رجوع ہو چکا، یہ فیصلے ہو چکے، اب ان پر گرفت نہیں بنتی، لیکن پھر بھی تم دور بیٹھ کر پروپیگنڈے کرتے ہو تاکہ اپنے جو سننے والے ہیں ان کو کسی طرح اپنی گرفت میں رکھا جائے اور ان سے جو مال دنیا لینا ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو خیر، یہ جھوٹوں کی داستان چلتی رہتی ہے، تاریخ میں بارہا ایسے ہوا۔ سچائی اور حقانیت کے سامنے جھوٹ بولنے والے بھی کچھ دیر کے لیے اپنی دکانداری چلا لیتے ہیں، تو حنیف قریشی کی ساری دکانداری اب جھوٹ پر چل رہی ہے۔ یہ جھوٹ بولتا جائے گا کہ میرے حصے کے بیوقوف سنتے رہیں، جنہوں نے جھوٹ سننا ہے ان کو جھوٹ سننا مبارک، لیکن ہم پھر دعوت دیتے ہیں کہ اس نے جتنی باتیں کی ہیں، اپنا علم تو اس کا ویسے ہی ختم ہو چکا، اب باتیں وہی ہیں جو چمن زمان کی تھیں، ان سب باتوں میں جو جھوٹ کا حصہ تھا آج ہم نے کھول کے رکھ دیا۔ باقی جتنے بھی اس کے اعتراضات ہیں انشاءاللہ سب کا بھرپور جواب دے دیا جائے گا، اور کوئی کسر بھی اللہ کے فضل سے ہم باقی نہیں رہنے دیں گے۔ سارے حقائق انشاءاللہ قوم کے سامنے رکھیں گے، پھر کہیں گے کہ اب حق کا فیصلہ سنائیے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ انشاءاللہ فتح ہوگی تو حق کی ہوگی، اور اہل بیت کے صدقے سے ہوگی۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے